لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإكرته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اندر اپنی عقیدت و محبت و اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ میں منیا تو حضور دا غلام ہے لیکن تیرے اندر غلام والیاں گلاں نہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے میں منیا تو شیر بھی ہیں تے شاہین بھی تو ہی ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں تیری اکھاں دے وچ جو شیراں والی تے شاہیناں والیاں اکھاں ہیں جو بے باقی رہی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں میں منیا تیرے جسم دے اندر خون بھی ہے لیکن خون دے اندر وہ گرمی نہیں رہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے قلندر لاہوری میں منیا تیرے سینے دے اندر دل بھی ہے لیکن دل دے اندر وہ تڑپ نہیں رہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے میں منیا تو نمازی بھی ہیں، تو روزے بھی رکھتا ہے، تو حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، 25 لاکھ مسلمان کٹھے بھی ہو جانے جا کے طواف کعبہ کرن لئی، لیکن پہلے اگر 1 لاکھ بھی مسلمان پوری دنیا کٹھے ہوندے سن نا پورے کفر نو پریشانی ہوندی سی، پتہ نہیں ہن مسلمان کرن کی لگے ہن 25 لاکھ بھی جا کے طواف کعبہ کرن پریشانی انہاں نوں 1% بھی نہیں۔ وہ کہنے نہیں نہ دھیاں لٹیا وہ کشمیر دے وچ 15 ہندو فوجی ایک بچی نال زنا کر دین، برما دے وچ مسلمان بیٹیاں دے لوگ پستان کٹ کے کباب بنا کے کھا گئے، شام دے وچ مسلمان بیٹیاں انہوں نے ذبح کر دیتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال تو امریکہ دی قید وچ، اودی بہن بھی ایتھے نکلی فوزیہ صدیقی، انہیں کہا میری بہن نو چھڑاؤ امریکہ دی قید وچوں، تے انہوں بھی پاکستانیاں پھڑ کے جیل سٹ دتا تو کہ اپنی بہن دی عزت دی گل کیوں کرتی ہیں، تو اپنی بہن واسطے نکلدی کیوں ہے؟ ہن ایتھے پاکستان وچ یہ بھی جرم ہے کہ اگر امریکہ ساڈی دھیاں چک کے لے جاوے تے اسی اگر دھیاں دی گل کریے تے سانوں بھی چک کے اندر۔ پاکستان دے وچ قانون عجیب ہے کہ ایتھے کرونا دی بیماری آئی تے داتا صاحب بند، کرونا آیا داتا صاحب بند تے کرتارپور کھلا ہے، سکھاں دا گردوارہ کرتارپور کھلا ہے۔ کرونا دی بیماری آئی بھٹو دا دربار کھلا ہے تے بابا فرید دا دربار بند ہے۔ یہ اسی سوچ رہے ہیں کہ اسی دعوے تے کرتے ہیں پہ اسی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اسی عاشق رسول ہیں، کوئی ساڑھے عاشقی ہیں گلاں بھی ہیں صحیح، یا صرف اسی جھوٹ مار دیں جدو گل نبی دی عزت دی آوے تے کوئی نکلن واسطے تیار ہی نہیں، سارے تسبیحیں چھکڑ دے لگے تے مولوی سارے حلوے کھان دے لگے، کدی کسی نے تلوار دی گل ہی نہیں کی کہ میرے آقا و مولا 27 جنگیں تشریف لے گئے، میرے آقا تے آئے تھے ہر سال پیر صاحب تے مرید صاحب تے او بڑے بڑے مولوی بھی عمرے تے ٹرے ہونے، ہر سال عمرے تے ٹرے، تے میرے آقا و مولا حج کدو کیتا ہے بھی کدی پڑھیا؟ حضور پہلے 27 غزوات وچ گئے، حضور پہلے جنگاں لڑیاں، مکہ بھی فتح کیتا، نظام مصطفیٰ پورا قائم دائم ہو گیا، پھر میرے آقا نے حج کیتا۔ آج پوری دنیا نظام مصطفیٰ ہے، پوری دنیا کسی جگہ تے ہے کہ مسلمان سکھ نہ رہ رہے ہوں، پوری دنیا کوئی ایک ملک دسو جتھے مسلمان آزادی نہ رہ رہے، سانو آزادی ہے؟
سپیکر کی آزادی ہے، سپیکر چلاؤ ہوں تھانے دار آ جائے گا. مولوی کہ اجازت لئی ہے. رات ساری اگلے دن ایک دوست رہے اس علاقے دے ساڈے، میں گیا اس اسلام آباد والی سائڈ دے پنڈی گھیب. انہوں نے کہا جی سانو ڈی سی نے کہا جناب تسی کنجر خانہ کرا لو، فیرنگ کروا لو، کڑیاں نچا لو، میں تمہیں نہیں کہوں گا، لیکن لبیک دی محفل نہیں کرانی. میں کہا لبیک یار انہیں بعض لفظ آ کے ڈی سی انہیں کہا یہ محفل نہیں کرانی. پاکستان بدماشاں واسطے بنا سی، 70,000 ماواں بہناں عزت لٹوائیاں، 20 لاکھ مسلماناں قربانیاں دیتیاں، یہ بدماشاں واسطے دیتیاں سر کہ اتنے لٹیرے پہ جان. ساڑھے نوجوان بیچارے پڑھ پڑھ کے پیو ماں پڑھا تھک جانے، چٹیاں داڑیاں ہو جانیاں، پیو ماں فیساں بھر تھک جانے. یونیورسٹیاں پتر پتہ نہیں 16 جماعتاں 17 جماعتاں PhD ڈاکٹر MBA MBBS ایگریکلچر او کیڑے محکمے پتر پڑھ کے 16 سال بعد جو آنے پھر کی ہے جی ہوں کوئی نوکری نہیں ہے، کی کریے پتر صاحب نے پھر جنرل اسٹور کھلو کے دیتے. پھر پتر صاحب کپڑے دی دکان دے کام کر رہے ہیں، چھولیاں دی ریڑھی لا کے کھڑے ہیں، کوئی پرس بیچ رہا ہے، کوئی موبائلاں دی دکان. ساڑھے نوجوان بیچارے پڑھ کے پھر پرس بیچن تے جڑے بدماش ہیں پاکستان دے وزیر ہوئے جنہوں نے کلمہ نہ پڑھنا آتا ہوئے، فواد ٹبو نو کلمہ نہیں آیا، درود پڑھنا نہیں آیا، وہ پاکستان دا وزیر ہے. ساڑھے خود وزیر اعظم نے عمران نو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، نبی دا نام نہیں پڑھنا آیا، اور وہ ہسیا پوری قوم دے منہ دے ہوتے انہیں تماچا ماریا. انہیں کہا تسی او قوم ہو کہ اس نے بندے نے حکمران بنایا کہ جنہوں خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آیا. ہس دے ہوئے انہیں منہ دے ہوتے تماچا ماریا. اسی کدی گل ہی نہیں کی مولوی صاحب، بس مولویاں نے بھی اسی یہی کر دیتا ڈک دیتا. ساڑھے بزرگ فرماندے سن بابے ہونا غیرت مند، کسی دے غلام نہ ہون. بابیاں دی گل بڑی وڈی ہوندی ہے، اگر بابے پرانے ہوئے تے اندر کوئی غیرت ہوئے انہاں دی. ایک بابا جی ساڑھے بابا جی بھی فرماندے سن، ایک بابا جی اور بھی سن فرماندے سن کہ جنہاں دے پیو دا دے کول کھوتی بھی نہیں ہوندی سی نا، کھوتی او مسجداں دے بھر جانے صدر تے پھر مولوی نو کہا مولوی اے نہیں بیان کرنا، او مولوی اے سود دے بارے گل نہیں کرنی، حرام کاری دے بارے گل نہیں کرنی، چودھری دے خلاف گل نہیں کرنی، ساڑھے پیر دے خلاف گل نہیں کرنی، مولوی دے خلاف گل نہیں کرنی، رسول اللہ دے خلاف گل ہوئے کوئی نہیں بولنا. بس تو سیدھا سیدھا سانو دین دس، سانو حلوے کھان دے طریقے دس، سانو اے دس نماز کیویں پڑھی دی ہے، سانو اے دس روزہ، سانو اے نہ دس رسول اللہ نے تلوار کیویں چاہیے. میرے آقا نے تلوار نہیں چاہیے. حضور دا نام ہے نبی السیف، حضور دا نام ہے ہی نہیں. کوئی لب کے لے آوے مینوں دکھاوے، میں اسی بھی پڑھیا تے کوئی اگر بیٹھے ہے نا سمجھ جائے میں زیادہ پڑھا لکھا تے نام لب کے لے آوے حضور دا حدیث دیاں کتاباں چوں نبی الحلوہ، حلوے والا نبی، نبی التسبیح، تسبیح والا نبی، نبی الاخلاق، اخلاق والا نبی. حضور دا نام نہیں ہے. حضور ہے اخلاق والے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن دی نص ہے، لیکن حضور دا نام مبارک نہیں ہے نبی الاخلاق، اخلاق والا نبی. لیکن میرے آقا دا نام اے ضرور ہے، حضور دا نام مبارک ہے نبی السیف، تلواراں والا نبی. من سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا فاقتلوه، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. علامہ اقبال کہندا ہے سب کچھ رسول اللہ دی وجہ تو ہے. تسی بھی سلامت حضور دی وجہ تو ہے تے میں بھی ایتھے بیٹھا تے حضور دی وجہ تو بیٹھا ہاں. میری پگڑی سلامت بھی حضور دی وجہ تو ہے تے میرا بوتھا سلامت بھی حضور دی وجہ تو ہے تے ساریاں دے چہرے سلامت حضور دی وجہ تو ہیں. پہلی امت ایک گناہ کرتی سی، اللہ رات نو دروازے تے لکھ دیندے سی کہ اس بندے نے رات نو ایک کرتوت کیتا ہے، دروازے تے لکھا جانا سی. ایک گناہ کرنے تے اللہ باندراں دی شکل بنا دیتی، ایک گناہ کرنے تے اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر دی شکل بنا دیتی، پتھراں دا عذاب آ گیا، خون دا عذاب آ گیا. اج کیڑا کرتوت ہے جڑا امت مسلمہ تسی تے میں نہیں کیتا، پھر بھی بچے ہوئے ہاں، وجہ میرے آقا ہی ہیں. اسی رات نو گناہ کریے، صبح اٹھ کے پھر منہ دھوئیے، وضو کریے، رب دے اگے سر پر سجود ہو کے توبہ کریے، رب فرض پھر سانو حضور دے صدقے معاف کر دیندا ہے. پھر ساڈے چہرے دے اوتے رب نور دے دیندا ہے تے پھر اسی رسول اللہ دا دروازہ چڑھ کے بیٹھے. اسی MP MNA دی غلامی تو نکلنے واسطے ہی تیار نہیں. کدی کلیاں بہ کے سوچے ہی نہیں کہ یار ساڈے بزرگاں قربانیاں دتیاں. پاکستان دے وچ لوگ سارا ہر طبقہ پریشان ہے. پاکستان جدے کول جاؤ بیچارہ پریشان ہے، جدے کول جاؤ تاجر پریشان ہے، معیشت دان، کسان، غریب، امیر سارے پریشان ہیں. بہاولپور تو ٹورو تسی اسلام آباد تک موٹر وے تے چڑھو 1900 روپیہ خود سڑک دا ٹیکس ہے. 1900 روپیہ لے لین بہاولپور کے اسلام آباد تک. ہر 30 کلومیٹر تو بعد بیٹھے 30 روپے لین. سڑکاں تے پھر بھی نہیں بنی. ہاں لٹن واسطے بیٹھے نے. کپڑا لین جاؤ کپڑے دا ٹیکس ہے، موبائل لاؤ ٹیکس ہے، ٹافی لاؤ ٹیکس ہے، صابن لاؤ ٹیکس ہے، جی تسی بسکٹ لاؤ ٹیکس ہے. دنیا دی جڑی مرضی چیز پاکستان وچ لاؤ ہر چیز تے اسی ٹیکس دینے ہیں. ٹیشو دا ڈبہ 100 روپے دا ہے تے اوتے 25 روپے دا ٹیکس ہے. ہر چیز دے اسی انہاں نوں پیسے دینے ہیں. گلاں پھر بھی سانو کردے نے، اکھاں پھر سانو بھی کھانے. ساڈی بلی ساڈے کینوں ووٹ لے کے سانو ساڈی بلی سانو میاں.
ہوں اس طرح انشاءاللہ نہیں ہونا. ہاں اے کوئی مت سمجھے سدا ظلم دی رات نہیں رہنی, سویرا ہونا ہے. ہاں سویرا ہونا ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا کی اسلام دا پرچم بلند ہو رہا ہے. تیرے دل کی صدا یا رسول اللہ تیرے دل کی صدا لبیک یا رسول اللہ. تیرے دل کی صدا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا کوئی دنیا دار کمینہ کہہ سکتا ہے کہ میں قیامت والے دن نعرے لاواں گا؟ کوئی دعا مانگ سکتا ہے؟ کوئی بیٹھا ہے جڑا کہندا ہے ابھی میں منگے دعا, کوئی بھی یہ دعا نہیں منگے گا کہ یا اللہ میں عمران نال محبت کرنا تے مینوں ماری نہیں اودے نا تے قیامت والے دن مینوں عمران نال ہی اٹھائیں. کوئی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مینوں قیامت والے دن نواز نال اٹھائیں, یا اللہ مینوں قیامت والے دن زرداری نال اٹھائیں؟ کوئی نہیں دعا, لیکن اسی کر سکتے ہیں, سینہ چوڑا کر کے کر سکتے ہیں. یا اللہ سانو سارے لبیک والے نوں قیامت والے دن امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دے نال کھڑا کری. تو انشاءاللہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے. انشاءاللہ قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ برار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالہ. اور منظر کے ہو جائے ہونے جناب جدو میرے آقا و مولا قافلے دے سردار ہونے دے پیچھے پوری دنیا ہونی ہے. اتنے تو وزیر اعظم بھی آ رہے ہوئے, انہوں نے پیچھے گڈیاں لگن کر وزیر اعظم آ رہا ہے. انہیں کوئی ماں انہیں دی گل ہی نہیں. پوری دنیا میرے آقا دے پیچھے ہوئے گی, نبی بھی, غوث بھی, کتب بھی, ابدال بھی, صحابہ, اہل بیت سارے میرے آقا دے پیچھے ہوں گے, اور میرے آقا قیادت فرما رہے ہوں گے. اور میرے آقا و مولا فرمانے میں قیامت والے دن پوری دنیا رب دے جلال دی وجہ تو, رب دے جلال دی وجہ تو, حضرت آدم تو لے کے قیامت تک ساری دنیا رب دے جلال دی وجہ تو 200 سال تک اپنے سر تھلے کر کے کھڑی رہے گی. حضور فرمانے پوری دنیا جو نہ نبیاں دی, نہ صحابہ دی, نہ کسی اہل بیت دی, غوث کتب ابداد دی, کسی دی جرت نہیں ہوگی 200 سال تک کہ رب دے گیا میں سر چاہے. حضور فرمانے سب تو پہلے میں اپنی امت دی خاطر اپنا سر مبارک تو اپنی پگڑی بھی لا دیاں گا, اپنی پگڑی لا کے رب دی بارگاہ دے دیاں گا تے رب نو سجدہ ریز ہو جاواں گا. تے سب تو پہلے میں اپنی امت دے بارے گل کراں تے امت دی شفاعت کراں گا. تے پھر حضور دی وجہ تو ساریاں دی چلنی ہے, پھر حضور تو بعد نبیاں دی, پھر حضور دی وجہ تو پھر صحابہ اہل بیت تے غوث کتب ابدال ولیاں حضور تو بعد چلنی ہے. جنہوں حضور نے فرمانا ہے چلنی ہونی ہے. اے کوئی مت سمجھے کہ قیامت دا دن کسی مولوی دے پیر دا ہے. قیامت دا دن صرف رسول اللہ دا ہے. ہاں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی دی شان بھی کھائے گا. میرے آقا و مولا جدو آن گے قافلے دی قیادت کر کے, تے اعلیٰ ایک شاعر ہے نا, وہ کہنا ہے گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں, گناہ گاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے. اللہ فرمائے گا محبوب یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. قیامت والا دن تے ہے ہی حضور دے غلاماں دا. اے کوئی مت سمجھے اسی تے خبر ہے سینہ چوڑا کر کے کہہ دیاں گے. فرشتے پوچھن گے ماں کنتا تقول فیہا, دس ہوئے انہاں دے بارے کی کہندا رہیا. اسی اس ویلے کہاں گے یا رسول اللہ اسی اور کچھ نہیں کر سکے. اوکھا ویلا آیا سی پاکستان دے وچ, سارے مولوی بھی لمے پے گئے سن, پورے پاکستانی بھی لمے پے گئے سن, لیکن یا رسول اللہ اس ویلے اسی ویل چیئر والے بابے نال سینہ چوڑا کر کے لبیک دے نعرے لا دیتے سے. اسی اس ویلے کہہ دیتا سے لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک. علامہ اقبال کہندا ہے دیار عشق لوگ ہن ایک بات ہے پھر کسی نوں پریشانی نہ ہوئے, میں وہ گل بھی کیتی جاواں, لوگوں کو درد ہوتا ہے بعد نا تکلیف ہوتی ہے. اسی یہ گل کرتے ہیں اگر اسی دین کی ترجمانی کر رہے ہیں غلط, اسی دین غلط بیان کر رہے ہیں. کسی کو لگتا ہے اے بھی مولوی دین غلط, شاہ صاحب دین غلط بیان کر رہے ہیں. جنے دا پتر ہوئے جڑے اتنے کھلو کے سارے نال گل کرے, جوان دا پتر ہوئے, اے نہیں باہر نکل کے کہے اے مولوی کیڑا لگیا ہوا سی. میں وہ پوچھاں گا پتر 6 کلمے سنا, میں وہ پہلے پوچھاں گا پتر 6 استنجے دا سننا طریقہ دس, استنجا کیویں کریدا ہے, سردیاں کیویں کریدا ہے, گرمیاں کیویں کریدا ہے, تے مرد کیویں کردے تے وہ جنوں استنجا نہ کرنا ہوندا وہ کھلو کے سانو کیں سمجھا سن.
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ہاں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اے سیاست لوگ کہیں گے مولوی صاحب اب ممبر پر بیٹھ کر آپ مسجد کا تقدس پامال کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں مسجد میں بیٹھ کر سیاسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور تانوں پتہ نہیں مولویو۔ میں کہا تو پڑھے مسٹر چپس، تو پڑھے نیشنل منڈیلا، تو پڑھے انگریز دی غلامی، اسی رسول اللہ دے فرمان یاد کیتے ہیں، پڑھے آسی بھی ہے، اے نہیں کہ اسی نہیں پڑھے، پڑھے آسی بھی ہے لیکن اسی یاد نہیں کیتے، اسی بھولے چلے بابے بعد سانو بابا ملے تے بابے نے کہا نہیں انگریز نہیں یاد کرنا، رسول اللہ دے فرمان یاد کرنا۔ اے بخاری شریف دی حدیث ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ دے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرمانے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے سارے نبی، بنی اسرائیل دے سارے نبی سیاست دان سن، سارے نبی سیاسی سن، سیاست دان سن۔ اگے حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت دے علماء، کون؟ میری امت دے، کیوں جو نبیاں حضور تو بات ہے کوئی نبی نہیں، اور نبیوں دے وارث علماء ہیں، ایویں ہے نا جی۔ حضور نے فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیوں دی طرح ہون گے، وہ بھی سیاسی ہون گے، حضور نے فرمایا، اے حضور دی حدیث ہے۔ یہ ساری زندگی مولویاں لکائی رکھی، جی میں منصب نبیوں نے لکائی رکھی۔ میرا کلاس والوں میں نے ملا کہنا یار شاہ جی 11 سال پڑھیا تے 6 سال پڑھایا ہے، لیکن میں آج تک حدیث میرے کدی پڑھی نہیں تے میں پڑھا ہی نہیں سکا، نہ سانو کسی مولوی پڑھائی۔ یہ پتہ نہیں کتھوں بابا لب کے لے آیا من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابیا فاجلدوہ۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا نبی دے بارے گل کرے، حضور نے فرمایا یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، قیامت تک جڑا نبی اس نعرے پتہ پاور کیوں ہے؟ اے من سب نبیین دے نعرے پتہ پاور کیوں ہے؟ اس حدیث دے راوی خود مولا علی ہیں، اس حدیث نو روایت کرنے والے خود سارے اہل بیت ہیں، امام حسن و حسین تے مولا علی تے پھر دوسرے راوی دے حضرت عمر فاروق ہیں، جنہوں نے شیطان بھی رستہ آ رہے انہوں دے سامنے ویکھا حضرت عمر آ رہے ہیں تے شیطان بھی رستہ چھڈ کے نس جانا سی۔ او تے مولا علی فرمانے حضور نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، قیامت تک جڑا نبی دے بارے گل کرے انہوں وڈ کے رکھ دے، وڈ کے رکھ دو جڑا گل کرے۔ اگے کی فرمایا ومن سب صحابیا فاجلدوہ، فرمایا قیامت تک جڑا صحابہ نو بھونکے انہوں لمیا پا کے چھتر مارو، جڑا مرضی بھونکے، کوئی سید بھی بھونکے انہوں مارو چھتر۔ آج 2-3 کتاباں پڑھ کے کوئی صحابہ دے بارے گل نہ کرے، 5-6 کتاباں پڑھ کے جنہیں 5-7 مرید ود جانتے 10 مرید ود جانتے لوگ چمن لگ پین نظرانے ہیں، او بندہ صحابہ دے خلاف بک بک کرے۔ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہا جان نثارہ ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہا 4 یاراں ورگا۔ آج اسی دعوے کرتے ہیں اسی پاکستانی ہیں، اسی دعوے کرتے ہیں اسی پاکستان واسطے مخلص ہیں، کس چیز دے اسی مخلص ہیں؟ ساڑھے پاکستان دے محسن دے بیچارے رلدے پھردے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جناب 20 سال ہو گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نظر بند ہے، جڑا سالا محسن ہے، جڑا بندہ ڈالا ویک کے کمن لگ جاوے او ڈالا آ گیا او لمے پہ جاؤ، او بندہ کی دعویٰ کرتا ہے میں مولا علی دا وارث ہاں، جڑا تھانے دار کی نو ڈر جائے او کی کہندے میں حسینی ہاں، او کی کہندے میں صلاح الدین ایوبی دے منن والا، جھوٹ ماردا ہے او بندہ جڑا ڈالے نو ویک کے کمن لگ جاوے۔ انہوں نے امریکہ نال جا کے کوئی لڑنا ہے، جڑے اتنے نہیں لڑ سکتے، ظلم دے خلاف اتنے نہیں کھڑے ہو سکتے، ظالم دے اکھیں چکھاں نہ نہیں پا سکتے، چیئرمین دے اکھیں چکھاں پا کے غریب واسطے گل نہیں کر سکتے، انہوں نے جا کے کشمیر دی بچیاں آزاد کرانی ہے، جڑے کونسلر دے ایم پی ایم این اے دی اکھیں چکھاں پا کے حق گل بھی نہیں کر سکتے، دردن چاپلوسر ہیں انہوں نے، کانے ہیں 5000 لے کے ووٹ دینے تے 5 سال کانے بن جانے انہوں نے۔ اسی کسی دے کانے نہیں، اسی رسول اللہ دے غلام ہاں، سانو ساڈا بابا دروازہ دکھا گیا کہ ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مال امال وہ دامن پھیلا کے دیکھ۔ ایک باری رسول اللہ دے دروازے تے آؤ تے صحیح، منگن دا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ ہاں ساڑھے جڑے نا ایو سمے ٹیرے بن گئے، بیچارہ عبدالقدیر خان دا یوٹیوب تے تسی جا کے او دا سنو تے صحیح انٹرویو، اس بیچارے دی جُتی ویکھ کے بندے نو رونا آندا کہ یار پاکستان دا محسن ہے، فٹ پاتھ اتنے بیٹھا ہے پاکستان دا محسن، فٹ پاتھ اتنے بیٹھا سہیل بڑائے نے پوچھا جناب دسو کوئی تانوں اج تک یہو جی کوئی غلطی ہوئی ہے، غلطی جن دے اج تک پچھتاندے ہوئے تے رب کی نو معافی منگدے ہوئے یا اللہ
میرے کی غلطی ہو گئی ہے، میں معافی دے دے۔ یا اللہ میں غلطی کر بیٹھا۔ سہیل وڑائچ نے پوچھا تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جی جناب ایک غلطی میرے کی ہوئی ہے۔ انہیں کہا جی کی غلطی ہوئی؟ انہیں کہا اس قوم میں ایٹم بم بڑھا کے دیتا ہے، میری سب تو بڑی غلطی ہے یہ۔ انہیں کہا جناب دسو پاکستان دوبارہ ترقی کر سکتا ہے؟ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کسان خوشحال ہو سکتے ہیں؟ تاجر خوشحال ہو سکتے ہیں؟ پاکستان عروج پا سکتا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیا جناب ہر چیز حال ساڑھے کو موجود ہے، پاکستان دوبارہ ترقی بھی کر سکتا ہے، اسی کروا سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب فرمایا جناب ہوں اسی قسم کھا دی ہے کہ اج تو بعد اسی اس ملک و قوم کی خدمت نہیں کریں گے۔ دسیلہ یہ دن کہ 6 سال تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہنا میں نے نظر بند کیتا، 6 سال تک میری بیٹی نو میرے نال ملنا نہیں دیتا۔ قصور یہ سی کہ انہیں سانو ایٹمی پاور بنایا، اور جڑا بدماشی نواز جنہیں صرف بٹن دبایا پورا ملک لوٹ کے کھا گیا تھے، پنجاب پاکستان سے باہر جا کے بیٹھے، اوکھا ویلا آیا تو پاکستان دے دیتے سارے نس جا سے، مشرف نس گیا، نوازہ بھی دوائی لین گیا تو واپس نہیں آ رہا، تو کل اوکھا ویلا آیا عمرانے بھی نس جانے، کھلونا تسی دے سی ہے، اوکھا ویلا پاکستان ہوتا ہے پھر تسی دے سی قربانیاں دینی ہیں۔ اس وجہ تو علامہ اقبال کہنا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر فطرت شناس دے تجھے، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اقبال کہتے ہوئے مومن قرآن تسی بیٹھ جاؤ، اسی جنہیں تک کم کریں اور بڑے دینے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بس اسی جنہیں تک کام کرتے ہیں ساڑھے رہی نہ کنوں تک گن گن کے ایم پی ایم این اے دروازے دیوان جا کے چاپلوسیاں کر کے ملتی ہیں، تو تاہم یہ کٹے دا تھیلا ملتا ہے، تو ساڑھے مالک کتنے کریم ہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا۔ امام حسن رضا بریلوی فرمانے نا فرمانے آتا ہے حضور نو اپنے منگن والے ہوتے پیار آندا ہے، حضور دے دروازے تے منگن جاؤ، ایتھے نہیں کہ ایتھے تے جدے کو منگن جاؤ بےزتی کر کے ٹور دیں اور کل آئی ہوئے پرسوں آئی، حضور دا دروازہ کیا ہو جائے کہنے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آج اٹھو مطلب کیا، آج ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، آج رسول اللہ دے دین واسطے کھڑے ہو، دین آنا ہے، سارے پٹھے بھی ہو جائیں، سارے کان کھول کے سن لیں، جڑے کوئی کسی دا چاپلوسر ہے یا کوئی کھڑے ہے، جڑا مرضی کوئی کھڑے ہے، ایک کان کھول کے سارے سن لیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا اسلام دا پرچم بلند ہوئے گا، حضور نے فرمایا دین آئے گا پوری دنیا، امام مہدی آؤں گے، امام مہدی دی مدد اللہ 2 طرف تو کرے گا، حضور نے فرمایا امام مہدی دی مدد اللہ 2 طرف کرے گا، ایک آسمان دو عیسیٰ علیہ السلام اترن گے، حضور نے فرمایا دوسرا مشرق کی جو فوج تیار ہوئے گی، مشرق والے کون ہیں تمہیں پتہ ہے؟ مشرق کے کون رہنے؟ اسی رہنے، اسی حضور نے ٹھنڈی ہواواں ادھروں ہی ہیں سن۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن ہے وہی میرا وطن ہے وہی۔ اقبال کہتے ہیں جے حضور نو ٹھنڈیاں ہواواں ادھروں ہی سن، اور بدماشاں دی وجہ تو نہیں ہے اتنے بیٹھے، اے داتا علی حجویری دی وجہ تو ہی ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما، اے بابا فرید دی وجہ تو ہی ہیں، اے خواجہ شاہ سلیمان تونسوی دی وجہ تو ہی ہیں، پیر مہر علی شاہ دی وجہ تو ہی ہیں، امام ربانی مجدد الف ثانی دی وجہ تو ہی ہیں، اے انہاں دی وجہ تو ہی ہیں جڑے بزرگاں پاکستان واسطے قربانیاں دتیاں۔ اے کوئی مت سمجھے کہ کسی بدماشاں دی وجہ تو ہی ہیں، پاکستان حضور دے نام دے بنے ہیں تے انشاءاللہ بچے کا بھی حضور دے نام دے تے بچان کے بھی محمد عربی دے غلام ہونو انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ساڑی انہوں نے تاریخ ہی نہیں پڑھی، انہوں نے پتا ہونا نا ساڑے نال پنگا ہی نہ لیندے۔ لوگ کہنے یہ بچے، یہ اب چھوٹے چھوٹے بچے یہ اب کام کریں گے، اب یہ ہمیں دین سمجھائیں گے، اب یہ کام کریں گے، پاکستان کا نظام یہ چلائیں گے۔ میں کہ پتر تو اسلام پڑھیا ہونا نا گلا نہ کرتا، تو پڑھیا نہیں، اصل گل ہے کہ تو پڑھے انگریز دی غلامی، تو اگر رسول اللہ دے فرمان پڑھے ہوندے نا، جنگ بدر جڑا سب تو پہلا مارکا اسلام دا ہویا، جن دے وچ صحابہ کول تلواراں کتنی سن؟ 8 تلواراں، 2 گھوڑے، تے مکے دا بڑا سردار تے بدماش، مکے دا بڑا سردار تے بڑا بدماش ابو جہل،
بدر چانو لمیا کنے پایا سی؟ یہ ساری تاریخ پڑھے ہونے سے گل نہ کر دو. بڑے سردار نو لمیا معاذ و محبت بچیاں نے لمیا پایا سی. انہوں نے ساری تاریخ پڑھی نہیں. جڑا محمد بن قاسم راجہ دار دے نال لڑن آیا سی, محمد بن قاسم دی عمر کیا سی؟ 16 سال تے 9 ماہ دا جوان سی. 16 سال 9 ماہ دا جوان حجاز چلیا, 12,000 دی فوج دا کمانڈر بن کے ایک بیٹی دی عزت کی خاطر آ گیا, اپنی بہن دی عزت کی خاطر آ کے راجہ دار نو لمیا پا دیتا ہے. آج لوگ آگے سانو سیرت دستے ہیں. جناب دیکھیں جی, میرے آقا مولا نے تو حضور علیہ السلام نے تو حاتم طائی کی بیٹی کے سر کے اوپر چادر رکھی تھی. مولویو اب تم اقلیتوں کے خلاف بات کرتے ہو. میں اگر تو سیرت ادھی پڑھی ہے پوری پڑھتا نا تو گل نہ کرنی پہنی. حضور نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر تے چادر رکھی سی. پھر وہ ویلا بھی آیا, ایک یہودی نے مدینے دے بازار دے وچ نا ایک مسلمان عورت دی چادر سر تو لا لئی, چادر لا لئی انہیں. تو خبر میرے آقا تک پہنچ گئی. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا آیا کل نبیاں دا پیر, میں نبیاں دا بھی پیر ہاں, تو میں تے بیٹھا صحابہ جاؤ اپنی بہن دی اپنا بہن دا بدلہ لے آؤ. حضور خود تلوار لے کے ایک بیٹی دی عزت دی خاطر ٹر پے. میرے آقا خود تلوار لے کے ٹر پے دین دی خاطر. میرے آقا مولا نے غزوہ خندق دے موقع دے اتنی مٹی چاہی, اتنی مٹی چاہی, اتنی مٹی چاہی کہ حضور دے جسم اقدس دی سفیدی اس مٹی نے چھپا لی. حضور نے وہ ایتے ہوں پھر اعلیٰ حضرت بریلوی محبت والے عاشق تے رہے ہی نہیں نا. پھر اعلیٰ حضرت کے کسی مولوی پوچھا جناب حضور علیہ السلام ایک بندے دے کپڑے نو اگر مٹی لگ جاندی ہے, مٹی لگ جاندی ہے تو جناب اس کپڑے نو اسے کی کہنے ہیں میلا ہو گیا. تو جناب مٹی تے حضور دے کپڑے نو بھی لگی تے ہن حضور دے کپڑے دے بارے کی کیسی ہے؟ ہن حضور دے مٹی جو لگی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ جلال چاہ گئے تے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا او بے ایمان اے کیوں نہیں کہندا مٹی نے حضور دے دامن رحمت جگہ لے کے رکھی ہے. اے تے پھر او ساڈے علاقے چ ایک عاشق ہے, عاشقاں دی تے پھر گل ہی اپنی ہوندی. ساڈے علاقے چ ایک عاشق ہے بابا پرانے دور دا, او محبت تا پھر ہر کسی نے ہن فتوی تے انہاں تو اسی دسیا نہیں منے. اونے نماز دے وچ بھی حضور دا نام ہی نہ کہندے صلی اللہ علیہ والہ وسلم. انہوں کہیا اوے نماز وچ ایویں نہیں کری دا, کہندے میری مرضی میرا نبی ہے میں پیار کرنا, تسی کی لگدے ہو میرے. اور مولوی نے دسو نا بھی جڑے کہنے جی یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. عاشق دا اپنا ہی انداز ہوتا ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو, سچا عشق حسین علی دا باہو, سر دے وے راز نہ بننے ہو. حضرت سلطان بہو فرمانے عاشق سچے امام حسین سن. دین تے وقت آیا تو امام حسین نے یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کی, ووٹ انہوں نہیں دیتا. یزید دے سر تے امامہ نہیں سی. یزید دے سر تے امامہ جمعے دے خطبے بھی دیندا سی, امامت بھی کراندا سی, قرآن بھی پڑھدا سی, حدیث بھی انہوں آندی سی, کلمہ بھی پڑھدا سی. امام حسین آ کر جناب میرے ووٹ دے دیو, میرے ہاتھ تے بیعت کر دیو. امام حسین نے فرمایا جناب اسی تہاڈے نال کھڑے ہیں. یہی فرمایا. بیعت کی تھی. امام حسین نے فرمایا اسی کسی زانی, کسی بدکار, کسی دنیا دار بدماش, کسی مسجداں دے بے حرمتی کرن والے باندر لڑان والے دے ہاتھ نہیں دیتا. سارا امہ کو بند کرا دیتا, لیکن دین کے غدار دے ہاتھ نہیں دیتا. اج اسی کتے کھڑے ہیں سود دا کاروبار کرتے ہیں سارے لوگ, دکان دے ساتھ لکھے واللہ خیر الرازقین. یہ بھی اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. سود اندر سود چل رہا ہے, اندر حرام کاری چل رہی ہے, باہر لکھے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. نعوذ باللہ میں حرام کما رہا ہوں. یہی نہیں لکھے ہوئے ہیں دکانوں تے, بساں دے وچ فلماں چل رہی ہیں گندیاں, بس دے باہر لکھے اللہ نبی وارث. ماشاءاللہ انہوں نے جی ہوٹلوں کے وڈیا وڈیا پیروں کی تصویریں نہیں ہوئی ہیں. اس سید الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا, یا اللہ یا رسول اللہ, سامنے فلموں کے گانے چل رہے ہیں. قرآن کا مذاق تو کو جڑا ہے. لاہور کے قرآن اگلے دن 15-20 دن پہلے جلایا. اسی جا کے انگریز مقیر ہوئی ہے, اسی انہوں نے 20,000 بھر کے سارے نوجوان قسط دے فلے فلنے محکمے آ گئے جڑے 20,000 فیصد لینے کی کر دیں. 20,000 لے کے انگریزی دے لفظ سیدھے کرانے. کدی اسی 500 روپیہ مولوی نے بھی دیتا ہے کہ سارے قرآن دے تلفظ بھی ٹھیک کراؤ, اور مفت بھی کرا تا بھی اسی قرآن دے کیونکہ سانو عادت پی گئی ہے کہ جی مفت شاہ ملے وہ لینی ہی نہیں. ایک قوم کا معیار بن چکے ہیں. قرآن دے تلفظ دے کدی ٹھیک ہی نہیں کیتے. قرآن پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو, بچوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا صحیح طرح. الحمدللہ ایویں نہیں پڑھتے, قرآن کا مذاق نہیں اڑاتے. قرآن ساروں نہیں پڑھنا آتا. انگریزی دے لفظ اسی سیدھے کیتے جڑے انگریز سارے قرآن نو نعوذ باللہ لیٹرین سٹدا ہے, جڑے سارے قرآن نو نعوذ باللہ اگ لاندا ہے. اسی انہاں دے انگریزی دے لفظ سیدھے کرتے ہیں. علامہ اقبال کہندا ہے مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں باقی, دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا,
علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے پیو دادے دی کتاباں قرآن دی حدیث لے گیا انگریز، تو لے آیا انگریز دی کتاباں، تیرے پیو دادے دی کتاباں جدو میں انگریز دی لائبریری ویکھے میرا دل ہی ٹوٹ گیا، تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی۔ اقبال کہنے تیرو اپنے پیو دادے نال ساڑھے بڑے سن، خدا دی قسم میرے نانا جی سید خورشید احمد شاہ گھارے چاہتے سن نا، بیٹیاں بیٹھی ہونیاں تے جلدی جلدی دوپٹے سر تے کر لینیاں کہ بڑے آ رہے ہیں، سر کج لینیاں، جسم کج لینیاں، اور پوری طرح کج کے اپنا جسم لینیاں کہ بڑے آ گیا، حیا کر دے سن۔ ہن کی ہوندا ہے بڑے خود کہنے نا میری پوتری ادھر آ ادھر آ، اج تیرا ماما آیا ہوا مامے نو نچ کے تے دکھا، اے نہیں کہندے ہاں میری نواسی ادھر آ چاچے نو نچ کے دکھا، جڑا کل ڈانس کر رہے ہیں مامے نو دکھا، چاچے نو دکھا، دھیاں اسی خود نو چاہیے، ٹیویاں دے بہ کے ڈرامے اسی خود نہیں دکھائے دھیاں نو، ڈرامے کی ہوندا ہے ایک منڈا جڑا ہے کڑی لے کے نس گیا، ساڈی دھی ہوئی ویکھ لئی ہے ڈرامہ، جدو ساڈی دھی نسدی ہے پھر روندے کیوں آ کہ ساڈی عزت چلی گئی۔ اے سوچو اس بارے وہ حالات او نہ ہون کہ ساڈے اوتے رب ناراض ہو جاوے، کہ ساڈے اوتے حالات کشمیر والے آ جان۔ جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ بابا جی فرماندے سن کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، آج وہ فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ آج اپنی دھیاں نال بیٹھ کے خود فلمیں دیکھنے ہیں، پھر کہنے غیرت نہیں رہی، نہ فرمان ہو گئی اولاد، گھر برکتاں نہیں رہی۔ ساڈے بڑے خدا دی قسم صبح اٹھتے سن ایک ویڑے 50 بندے رہندے سن، سارے بہن بھائی کٹھے 50 100 بندہ، ایک بڑا صبح دے ٹائم اٹھتا انہیں آواز لینی اٹھو اے نماز پڑھو، تے سارے جلدی جلدی اٹھ کے وضو بھی کر رہے ہوندے سن، وضو کر کے نمازاں بھی پڑھتے سن، چار پہیاں دے بیٹھ کے صبح قرآن دی تلاوتاں بھی ہوندیاں سن، تے 100 بندے نو ایک بڑا کما کے کھواندا نہیں سی۔ اج 100 کمان والے تے روٹی پوری نہیں ہوندی، او قرآن چڑھ دیتا۔ مولا علی کول ایک بندہ آ گیا، انہیں کہا حضور ایک گل تے سمجھاؤ سانو، کتی جدو سوندی ہے تے اون دے بچے انہیں 15 20 تے سال وچ پتہ نہیں کتنی باری وہ بچے دیندی ہے، تے گائیں بکری یہ سال وچ ایک یا دو بچے دینے، تے اسی انہاں نوں ذبح بھی کردے ہیں، پھر بھی مکدے نہیں، جتھے ویکھو بکریاں بھی بڑیاں تعداد وچ، گائیاں بھی بڑیاں تعداد وچ، کتے انی کتی بچے جمدی ہے تے کتے کو نظر ہی نہیں آندے۔ مولا علی نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کتے ساری رات بھونک دیں، کتے ساری رات بھونک دیں، جو صبح نور حضور دا ویلا آندا نا برکت دا ٹائم ہوندا ہے، کتے اس ویلے سو جانے۔ مولا علی اگے کی فرمایا، فرمایا جڑے حلال جانور ہیں نا یہ ساری رات سونے، جو نور حضور دا تہجد دا ویلا ہوندا ہے نا برکت دا، اس ویلے جانور اٹھے ہوئے ہوندے، ایویں نہیں ہے جی دیسی مرغا نسلی گھارے تے رکھو نا، وہ تہجد دے ٹائم اذان شروع کر دیندا ہے تے لوگ انہوں ذبح کر دیندے نے، یار کی ہن ساڈے گاٹے پہ گیا انہوں ذبح کرو بھی کی ہن سانو سویرے جگان پہ گیا۔ خدا دی قسم جڑے گھراں مرغے ہوندے سن جن آئے تے ہن آ گئیاں بیماریاں، ہن آ کے ہر بندے نوں سائے ہوئے بیماریاں، جادو ساڈے گھراں دے وچ حلال جانور صبح دے ٹائم جدوں مرغا اذان دیندا سی تے جدوں اذان گھراں وچ ہوندیاں تے جانور دیندے تے پھر کوئی آفات تے کوئی بلاواں آ سکدیاں سن۔ اج اسی وڈیاں نو خود چھڈیا، اسی اپنے وڈیاں دی تاریخ خود چھڈی۔ پڑھو اپنے وڈیاں دی تاریخ، صلاح الدین ایوبی پڑھو، سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور دے وچ حضور دی گستاخی ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی منت من لئی جناب کہ یا اللہ میں اس وقت تک سوواں گا نہیں جب تک اپنے نبی دے گستاخ دا سر نہیں لاواں گا۔ ایتھے بندہ 2 دن نہ سوے چکر آن لگ پے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی 2 سال تک ستے نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی 2 سال تک نہیں ستے کہ میرے نبی دا گستاخ زندہ رہے تے ستے رہیے تھے۔ اج فرانس نے حضور دی گستاخی کی تھی، 1450 سالہ تاریخ دے وچ میرے نبی دی ایڈی وڈی گستاخی اب تک نہیں ہوئی۔ اسی بد نصیب اس دور جی رہے ہیں کہ جس دور ہر پاسو رسول اللہ دی گستاخیاں ہو رہی ہیں، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کلمہ اسی صرف نہ پڑھنے، خدا دی قسم لوگوں کا بس نہیں چلتا، لیکن کلمہ جڑا اسی پڑھتے ہیں لوگ کہنے کلمہ بھی ہن سیاسی ہے لبیک والے جو پڑھتے ہیں، انہیں تو بس نہیں چلتا۔ ہن دبئی دی مسجد دے وچ، یار دبئی دی مسجد دے وچ انہوں نے قرآن چوالا کہ ہن قرآن دے وچ کرونا آ گیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اقبال کہنے کبھی اے نو جمع مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کہنے کلیاں بہ کے کبھی سوچیا بھی ہے، کبھی اے نو جمع مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا، تمدن آفرین خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں ہارا۔ اقبال کہنے جڑا اسلام دا تہذیب و تمدن دا، اسلام دا سیاسی معاشی معاشرتی فوجی عدالتی یونیورسٹیاں دا نظام جڑا صحابہ دے کے گئے قیامت تک ہو جائے کوئی نظام لیا سکتے؟ صحابہ دے بارے گلاں کرتے ہیں جی صحابہ نے کوئی چیز دا پتہ ہی نہیں سی، فوجی نظام کہنے بنایا؟ حضرت عمر فاروق نہیں بنایا؟
پانی کا مسئلہ آیا حضرت عمر فاروق کے دور دے لوگ کہنے دی مولویاں دا کام ہی نہیں سیاست نال. دسو حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف پوری سیاست ہوتے ہے اسی پڑھی ہی نہیں کبھی. حضرت یوسف علیہ السلام دے دور قحط پہ گیا, روٹی سارے دانے ختم ہو گئے, قحط پہ گیا تے آپ دے بادشاہ جڑا سی حضرت یوسف کو جیل جا گیا. انہیں کہ جناب دسو ہن کی کریے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا, قال اجعلنی انی خزائن الارض, فرمایا وزیر خزانہ مینوں بڑھاؤ, ہنے اپنی قحط سالی ختم کر دیاں گے. یہ تو نبیوں دی سنت ہے. پھر حضرت عمر فاروق دے دور مسئلہ آ گیا پانی دا, دریائے نیل سک گیا, پانی نہ آیا, آ گیا خط, فرمایا جناب دریا سکا پہ. حضرت عمر فاروق نے فرمایا جناب اے ٹر جاؤ وزیر جنگلات کو, عمر دا کام نہیں, عمر دا کام ہے قرآن حدیث بیان کرنا, ممبر تے بیٹھ کے اللہ رسول دی گلاں کرنا. اے پانی دا مسئلہ وزیر جنگلات کو ٹر جاؤ, میرا ہن کی کام ہے؟ یہی فرمایا سی, یہی فرمایا سی. قلم چایا, صفحہ چایا. علامہ اقبال ہے میں نہیں کہنا, خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اقبال کہنے رب تے نوکل دے نا, دنیا جنہاں نال نہیں بول سکتی, اگر تو رب دے او دے رسول دی غلامیاں چاہ جانے دریاواں نال بھی گلاں ہو جان گیاں. کہندے پھر رب رسول دی غلامیاں اللہ درختاں نال بھی بولن لگ پاواں گا, پھر دنیا جنہاں نال نہیں بول سکتی تو انہاں نال گلاں کرن لگ پائے گا. اقبال کہندا حضرت عمر فاروق نے قلم چایا, صفحہ چاہ کے دریائے نیل نو خط لکھ دیتا. پھر ہوے صحیح کہ محمد عربی دا غلام, پھر دریا بھی سن لینے. پھر جدو خط پہنچیا لکھیا ہویا سی, اوے دریا اگر اللہ دے حکم نال چلدا ہے تے چل, رب دے حکم دے بغیر چلدا ہے پھر رکیا رہ. تے وہ خط پہنچے تے دریا نیل اج تک چل رہا ہے, اج تک دریا نیل نہیں رکیا, اج تک چل رہا ہے. حضرت عمر فاروق دے دور وچ اے پانی والا مسئلہ سیاسی مسئلہ کیتا حل. دوجا مسئلہ آ گیا ٹرانسپورٹ دا. حضرت عمر فاروق دے دور وچ غریب آ گئے, سب تو بڑے کائنات دے امیر تے او سن جنہاں دے سینے عشق مصطفیٰ سی, او سن. اے تے ظاہری طور دے انہاں کول سواریاں نہیں سن, مدینے دے جڑے غریب سن جنہاں کول سواری نہیں سی, حضرت عمر فاروق کول آ گئے. جناب دسو جی ریاست دی کی ذمہ داری ہوئے گی کہ غریباں نو کوئی ٹرانسپورٹ کوئی سواری شواری بھی مہیا کرو گے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بھی جاؤ بھائی اے وزیر ٹرانسپورٹ کو تر جاؤ یا ریلوے کو جاؤ, اے مسئلہ حل کرواؤ. انہاں کہ ہن عمر کو لا گئے ہو تسی سیاسی مسئلے حل کرا, یہی فرمایا. حضرت عمر فاروق نے مدینے دے سارے امیراں نو اکٹھا کر لیا, سبحان اللہ, غریباں نو بھی بٹھا دیتا. تے امیراں نو کہا انہاں غریباں کو سواری نہیں, ریاست تہاڈی ذمہ داری لا رہی ہے, غریب نو ٹرانسپورٹ تسی مہیا کرنی ہے, جتھے انہاں نے جانا ہوئے تسی اپنی سواریاں انہاں نو دینی ہے. اے ریاست دی ذمہ داری ہے کہ غریب نو ٹرانسپورٹ, اے تے ریاست ٹرانسپورٹ بھی مہیا کر دیا غریب نو. اس تو بعد روٹی دا بھی مسئلہ آ گیا, ہن بھی تے وہی مسئلہ ہے نا, روٹی سڑکاں دے گڈیاں دے ٹرانسپورٹ تے فلانا یہی ہے. حضرت عمر فاروق دے دورے بھی روٹی دا مسئلہ آ گیا, غریب دے گھر نہیں, او خالی دیگڑی کھڑکائی جا رہی ہے, اماں رات میں نکلے غریب دے گھر اٹے دے تھیلی ضرورت پڑی تے خود حضرت عمر فاروق کندھے تے رکھ کے غریب دے گھر پہنچایا. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ, یا غوث اعظم مصطفیٰ. زندہ باد. اسی انہوں نے نعرہ لایا نا, اسی الحمدللہ ساڑھے پیچھے حضور غوث اعظم کھڑے ہیں. ہاں علامہ ایک شاعر ہے نا, وہ بڑا خوبصورت شعر ہے, فرمانے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ امام مدد, سنیم یا غوث اعظم نزنم, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ساری پوری دنیا مخالف کھڑی ہو جاوے نا جناب, سانو کسی دی پریشانی نہیں. کیوں؟ جو اعلیٰ حضرت فرمینے کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. فرمین جن دے پیچھے حضور دا ہاتھ ہوئے دے غوث اعظم دا ہاتھ ہوئے, انہوں کو پریشانی ہے. کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور خارج قیامت والے دن بھی حضور تانوں تے مینوں نہیں رون دین گے, خدا دی قسم حضور خود رون پین گے, ساڈے پیچھے حضور رو پین گے.
حضور سانو اپنی اولاد نال ود کے پیار کرتے ہیں، خدا دی قسم۔ حضور دے بیٹے حضرت قاسم دا آخری ویلا آیا نا، بیمار سن بہت زیادہ، آپ دی زوجہ محترمہ حضرت مریم بی بی مریم اما آپ لے کے آ گئی ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک دعا ایسی دیتی ہے، او نبی اس دنیا جو دعا منگ کے گئے تے او دعا رب فوراً قبول کردا ہے، ہر نبی نو رب نے دعا دیتی ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے تانوں بھی دعا دیتی ہے، تسی ہجے تک او دعا منگی نہیں۔ یا رسول اللہ، تہاڈا بیٹا بیمار ہے، یا رسول اللہ دے واسطے دعا مانگ دے، اللہ انہوں شفا دے۔ حضور دے چشمے مذاق دے وچوں آنسو آ گئے، حضور روندے رہے، حضور دے اکھاں دے سامنے حضور دے بیٹے حضرت قاسم دی روح مبارک نکل گئی، حضور نے دعا نہیں مانگی۔ آپ دی زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ دعا نہیں مانگی آپ نے؟ فرمایا میری زوجہ، اور دعا میں نے کل قیامت والے دن اپنی گناہگار امت واسطے رکھی ہوئی۔ حضور اپنے پتر واسطے دعا نہیں منگی، فرمایا قیامت والے دن اپنی گناہگار امت واسطے منگیں گے۔ ازی اس نبی واسطے کی کیتا؟ صرف دعوے کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صرف دعوے کے اسی عاشق رسول ہوں، کسی کوئی عاشق تے سانو نظر نہیں آیا جب نبی دی ختم نبوت دی گل آئی، سانو عاشق کدی نظر ہی نہیں آیا جب حضور دی عزت دا مسئلہ آیا۔ اسی جدو فیض آباد بیٹھے، اسی کسی روٹی دے پیچھے بیٹھے ہیں، اسی مکان دے پیچھے بیٹھے ہیں، سرکاری ملازم نہیں نکلے اپنی تنخواہاں دے پیچھے، کسان نہیں نکلے اپنی زمینوں دے پیچھے، اور جی تاجر نہیں نکلے اپنے معیشت دے پیچھے، سارے نکلے سرکاری ہیلتھ ورکر میں نکلیاں، اسٹوڈنٹ ملتان بھی نکلے، لاہور بھی نکلے، سارے اپنے پیٹوں کی خاطر نکلے، لیکن لبیک والے نہ پیٹ واسطے نکلے، نہ مکان واسطے نکلے، نہ روٹی واسطے نکلے، نہ کسی اور واسطے نکلے، یہ صرف رسول اللہ دی عزت واسطے نکلے بس۔ ہاں فقتلوہ، بس میں گل میں زیادہ لمبی نہیں، گل میں مقاما۔ اب دین پڑھو، دین بڑی غیرت والا ہے، دین اپنے بچوں کو پڑھاو۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ ممبر دے تقاضے کی ہیں، سانو پتہ ہے دین کی ہے۔ گستاخ رسول کے بارے کوئی ہلکا جملہ اسی بولیا بھی نہیں، تو سانو آنا ہے، سانو آندا ہی نہیں گستاخ رسول کے بارے، کیوں؟ جو سارے رب دی سنت ہے۔ سورہ قلم دی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَطُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، فرمایا میرے حبیب جڑا تیرا گستاخ ہے زنا دی پیدائش ہے، حرامی ہے، یہ رب نے قرآن چاہتے ہیں۔ اور رب نے لوگ اخلاق سمجھان کے کہ یا اللہ تینوں نہیں پتا اخلاق کیوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ یاز باللہ، اللہ معاف فرما دے۔ ان لوگ جو سانو آ کے کہنے مولوی ممبر ہوتے بیٹھ کے اخلاق کی بات کرو، مولوی یار جناب دیکھیں اسلام تو کتنی محبت سے پھیلا، اسلام اتنی شدت پسندی کا درس تو نہیں دیتا، آپ ممبر پر بیٹھ کر اتنی جذبات میں کیوں آ جاتے ہیں؟ میں کہ تو پڑھیا نہیں، میں ہوں میرے منہ جو کچھ اور نہ نکل جاوے، پڑھے آسی نہیں تھی، اسی پڑھے آندے تے گلا نہ کرتے۔ حضور جب تقریر کرتے سن، حضور دا انداز کی ہوندا سی، اسی پڑھے آندے تو سانو پتہ لگتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر دے راوی ہیں تے 867 نمبر حدیث دا نمبر ہے۔ آپ فرمانے جب حضور تقریر کرتے سن انداز کی تھی، فرمانے اذا خاطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتدت غضبہ، فرمانے جب حضور تقریر کرتے سن جلال دی وجہ تو حضور دی آنکھاں مبارک لال ہو جانی سن، وعلا صوتہ حضور دی آواز بلند ہو جانی۔ مولوی دے ویل پہلے ہوئے آواز بلند ہو جانی، ویلاں پہ رہی ہوئے نا مولوی دے زور اور لا دے تے آواز بھی اور اونچی ہو جاتی ہے۔ گل نبی دی عزت دی ہے، کہنے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اگے کی کہنے حضرت جابر فرمانے واشتدت غضبہ، جدو میرے آقا و مولا تقریر کرتے سن نہ حضور دی تقریر دے وچوں جاہ و جلال تے غضب نازل ہوندا سی۔ حضور دی تقریر وچوں جاہ و جلال تے غضب، واشتدت تے لفظ ہیں، شدت پسند لوگ سانو کہنے حضور دی تقریر ہی واشتدت تے غضبہ دے لفظ آئے ہوئے ہیں۔ قرآن رب نے آکے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا میرے حبیب جڑے تیرے غلام ہیں نا، غلام آپس ایک بڑے نرم ہیں، مسلمان آپس ایک بڑے نرم ہیں، لیکن اشداء علی الکفار جدو کافران دی گل آوے نا، انہاں تو بڑا کو شدت پسند بھی نہیں، پھر اے سب تو سخت ہیں کافران واسطے تیرے محمد، یا میرے حبیب تیرے غلام جو ہیں کافران واسطے بڑے سخت ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ بس میں گل آخر تن سنا کے اجازت چاہاں، اپنے بڑیاں دی تاریخ پڑھو، میں اتنا ٹائم نہیں تھانوں میں دساواں، لیکن فتوح الشام علامہ باقری نے لکھی ہے، ہر نوجوان کم از کم وہ کتاب ایک باری پڑھے۔ فتوح الشام علامہ باقری نے لکھی ہے، 2 جلداں دے ترجمے اچھی جی مل ویندی، ہر جوان کو سمجھ آئے گی۔ تسی تاریخ اپنی پڑھو کہ ساڈے بڑے کس طرح، ساڈے یہ جڑے نقلی ہیلیا دے ہیرو اسی یاد کیتے ہیں نا، یہ ہور ہیں، یہ نقلی ہیں، ساڈے اصلی ہیرو سن۔ پڑھو تسی، میں پڑھ کے وہ حیران رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے 3.5 لاکھ دی فوج کھڑی تھی جناب، کتنی؟ 3.5 لاکھ، صحابہ دی تعداد تھی 30,000، کتنی؟ 30,000۔ حضرت ابو سفیان پوچھے حضرت خالد کیوں؟ جناب دسو کتنے صحابہ چاہیے ہیں لڑن واسطے؟ حالی بھی پوچھ رہے ہیں
3.5 लाख बंदा खड़ा है, 30,000 इतना हाली भी पूछ रहे हैं, दसो जी कितने चाहिए। हज़रत खालिद ने फिर अगले जुमले की इरशाद फरमाया। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाया, जनाब 30 सहाबा दे दो। सुभान अल्लाह। 300 नहीं, सिर्फ 30 सहाबा। हज़रत अबू सुफियान के अल्लाह दे बंदे तू सहाबा नूं शहीद कराना है, तो बंदे तो ज़्यादा लै जाओ। फरमाया 30 और दे दो। 60, 61वां बंदा खालिद नहीं लैके जाएगा। फरमाया मैनू भेजना तो असी भी इस्लाम की पावर तो वेखिए ना। फिर 60 सहाबा लैके हज़रत खालिद बिन वलीद 3.5 लाख की फौज खड़ी सी, सीना चौड़ा करके एवं चुड़ते जा रहे। 60 सहाबा लैके उन्होंने जो जरनेलों के कमांडर वेख्या, उन्होंने कहा भी यार ये तो 7-8 बंदे 3.5 लाख के सामने तो यही लगने सन। उन्हें कि ये हूँ कोई माफ़ी शाफी मंगन आ रहे हैं, शायद कोई सुलह वास्ते आ रहे हैं भी हूँ इन्हों की तादाद इस्लाम तो देते बराबरी का दस, ये हूँ सानू दसन आ रहे हैं कि इस्लाम देने बराबरी, असी 30,000 तुम 30,000 लाओ, 3.5 लाख ला के सानू डरा दो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो आ रहे सन, उन्होंने अपना कमांडर भेज दिता हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने जाके कहो अगर सुलह वास्ते आ रहे हो तो कोई मसला नहीं, असी बगैर सुलह दे तुहानू माफ़ कर दिता। उन्हें जो कमांडर भेजा हज़रत खालिद बिन वलीद को लाया, उन्हें कहा जनाब सुलह वास्ते आ रहे हो? आपने फरमाया असी कोई सुलह वास्ते नहीं आ रहे, असी तो खून पी रहे आ रहे हैं। सुबह की लैके शाम तक हज़रत खालिद बिन वलीद लड़ते रहे, तो 10,000 काफिरों दी गर्दना उतार के रख दी। 10 सहाबा शहीद होए सिर्फ। अज कितने गई हैं इस्लाम दिया पावरा? अज मुसलमान बैठे हैं इज्जत लुट रहे हैं, तो गल करने वास्ते मौलवी तैयार नहीं कि दुआ ते मंगे कि या अल्लाह मैनू ताकत अता फरमा, असी कश्मीर दी बच्चियां नू बचाइए। जाना तो दरकिनार है ना, तलवार ते चाना। मौला अली दे हाथ जेड़ा नेजा सी ना, नेजा शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी बयान फरमाने, उस नेजे दा वजन 6 मन सी। अल्लाह इते एक मन नौजवाना की नहीं चबदा दावे कर रहे हैं उस अली नारे लाने भी अली वाला पावर इस्लाम दी कोई ईमान नहीं, पावर भी तो पैदा करो। सिर्फ असी ना हुसैनी क्या हुसैन दे नाम दे लंगर खान नूं असी हुसैनियत क्या दिता है, हुसैन के नाम से असी साल बाद सबीला पीन का नाम हुसैनियत रख दिता है। खड़े होइए ना यजीदां दे सामने, जेड़े सामने जालिम खड़े उन्होंने अखां च अखां पा के हुसैनी किरदार अदा करिए। सिर्फ दावे असी करन लग रह गए। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने जेड़ा खैबर के मौके पर दरवाजा चाया सी ना, पत्थर का दरवाजा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बयान फरमाने ने उस दरवाजे का वजन जेड़ा सी 1600 मन का दरवाजा मौला अली ने उल्टे हाथ चा लिया। 1600 मन कहना आसान है, एवं मुँह चो कढ़ना आसान है, सिर्फ 1600 मन। तो मौला अली अपने उल्टे हाथ चा केड़ी पावर सी। अलामा इकबाल कहना कुव्वत सुल्तान अमीर अज ला इला और हैबत मर्द फकीर अज ला इला, कहते ला इला इल्लल्लाह दी पावर सी, ये रसूलुल्लाह दे इश्क दी पावर सी। अज साढ़े पावर नहीं रही। आज नौजवान सोचो, अल्लाह ताला तुहानू सारे नू अकल दी है, फिक्र दी है, सोच दी है। कोई बह के सोचो कि यार साढ़े बजुर्गों पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान हो की रहा है। इतने बुजदार वजीर आला बना बैठा जो पता नहीं मैट्रिक भी पास है या नहीं। साढ़े नौजवान डॉक्टर इंजीनियर वो थले नौकर लगे खड़े। इसी म्यार से बनाई है अपना, कम अज कम लब्बै करें अपना म्यार है। थोड़े चो कोई भी भावें वो सिर उत्ते टोपी भी नहीं तो भावें दाढ़ी भी नहीं, लेकिन अगर रसूलुल्लाह दा वफादार है ना, वो हुजूर दा गुलाम है सच्चा। जो गल नबी की इज्जत आवे कहना मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लाँगा, नबी दे बारे गल बर्दाश्त नहीं करांगा, मैं जो जिहा मर्जी हाँ। और जिवें एक रिसाले दे विच लिखिया कि एक नशाई सी, नशाई वो हिंदुओं नाल ना गोठा रगड़ के रोज नशा करते सन, पींदे सन। यार वो सारे हिंदू सन। वो एक दिन हिंदुओं की महफिल लगी तो हिंदुओं लै गए। उन्हें कहा चल यार साढ़ा एक पंडित आ रहा है, उन्हें तकरीर बड़ी करता है, चल तेन सुनवाइए। वो भी टुर गया, मुसलमान सी नशाई, टुर गया अपने यारां नाल गया तो पंडित स्टेज उत्ते खड़े के उन्हें तकरीर की। उन्हें वेख्या भी सारे तो हैं हिंदू, उन्होंने की पता बिच भावें नशईए कोई खड़े है। उन्हें जो इन्हें गल करदे थोड़ी देर बाद उन्हें हुजूर दी शान गुस्ताखी कर रही थी। वो जिन्हें उन्हें गुस्ताखी की ना, वो नशई जो मुसलमान सी उन्हें सोटा हाथ चाया होया सी, कुदरती वो जिन्हें घोटा रगड़ते सन। वही सोटा लैंदा गया स्टेज पे जाके पंडित सिर दे मारे तो खोल के रख दिता सिर। उन्हें कहा कि उन्हें कहा मैं नशई जरूर हाँ, गद्दार नहीं हाँ। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हाँ, गुस्ताखे रसूल वास्ते कोई माफी नहीं। मैं तुहानू दीन दसी जा रहे हैं, जेड़ा कोई कहता है कि ये दीन गलत है और सारे सामने बल करे, असी हदीस भी खासी है, कुरान भी खासी है। गुस्ताखे रसूल के बारे अल्लाह ने कुरान की किया है। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह आपने अपने प्यो का सिर काट दिता, इतों गर्दन काट दी, गर्दन काट के कन्नों नप के प्यो का घर सर जो धाड़ है ना, धाड़ घर पे है, कन्नों नप के मदीने के गले अपने प्यो का सिर लैके जा रहे हैं, खून टपकता जा रहे। हजरत अबू बैदा हुजूर के साहबी कन्नू नप के जा रहे हैं, तो जाके हुजूर के कदम सिर सट दिता। हुजूर ने पूछा उबई हका वो अबू बैदा केदा सिर है? फिर मैं हुजूर मेरे प्यो का सिर है। क्या क्यों कटाई? हुजूर तेरे खिलाफ भौंकता सी, मैं कट के रख दिता।
صحابہ ایک گل برداشت نہیں کی، بھامے پیو بھی سامنے آ گیا، اجا سینہ دی گلاں برداشت کریے، کسی واسطے کوئی معافی نہیں۔ جیڑا کوئی چاہتا ہے کہ عزت کروانا وہ ساڈے آقا و مولا دی عزت تے پیرا دے، ساڈا یہی معیار ہے، تواڈے جو بھاویں جیڑا کوئی بھی ہے، جیویں بھی ہے، جہو جہا مرضی ہے، لیکن ساڈا معیار یہی ہے کہ وہ رسول اللہ دا وفادار ہونا چاہیے۔ بس وہ سانو کہے نا شاہ صاحب ساڈی جتی چاہو، خدا دی قسم مسجد وچ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں حضور دا غلام ہوئے، اسی او دی جتی چاہنا بھی اعزاز سمجھاں گے کہ محمد عربی دے غلام دی جتی ہے یار، ساڈے واسطے دے ہی اعزاز ہے، شاید حضور دے غلام قبول ہے، حضور دا وفادار ہے، دی جتی دی وجہ تو اسی بخشے جائیے، باقی ڈردے اسی کسی دے پیو کی نو بھی نہیں۔ جڑا کوئی سمجھدا ہے میں چودھریاں سی اودے نال خود بڑے چودھریاں پے، اپنی چدراہٹ سنبھال کے رکھے، دیندار لگے نہیں، ساڈے پیچھے ساڈے مالک کھڑے۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا جڑا نبی دی ختم نبوت دے پیرا دیندا ہے او کلا نہیں ہوندا، اون دی کنڈ تے حضور دا ہاتھ ہوندا ہے۔ الحمدللہ ساڈے پیچھے کھڑے ہیں ساڈے آقا مولا، اسی لگے نہیں، سانو ساڈی رسی مالکاں دے ہاتھ وچ ہے۔ حضور نے فرمایا مومن دی مثال ایویں جیسے اٹھ دی نکیل او دے مالک دے ہاتھ وچ، حضور نے فرمایا مومن دی نکیل بھی میرے ہاتھ وچ ہے، تے جنہاں دی ہاتھ وچ ہے او تے ظالم دے اکھاں جکھاں باگے گل کر سکدے ہیں، کیوں زور انہاں دا نہیں، زور تے اصل مالکاں دا ہے۔ رسی مالک دے ہاتھ وچ ہوے نا کتا شیر نو بھی پے جاندا، کہو چھڈ اوئے میں شیر نو، اصل کتے تے زور تے نہیں ہوندا، زور ہوندا مالک دا، بھی پیچھے مالک کھڑا ہے، کوئی شیر گل بھی کرے گا مالک بچا لے گا۔ ساڈی گل نہیں کہ لوگ کہنے ظالم ہیں تاڑے نال انج کر دیں گے اونج کر دیں گے، ساڈی پاور نہیں، پاور ساری مالکاں دی ہے، اسی دے صرف زور مارے او بھی مالکاں دا، ہاں ساڈے پیچھے ساڈے مالک کھڑے نسی لگے نہیں۔ علامہ اقبال کہندا ہے اج نوجوان سوچن، بس ساڈا یہی پیغام ہے حضور دے دین نال کھڑے ہوو، نظام مصطفیٰ آنا ہی آنا ہے، ایسا بھی وقت آئے گا اے تے انشاءاللہ آنا ہی آنا ہے، ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے، ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے۔ ساڈا یہی معیار ہے، کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ان کا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ ہن حضور جی ٹھیک ہو گیا، میں ہن کہنے سریک کی شعر سنا دیو۔ ساڈا معیار یہی ہے لبیک علیہ دا، ساڈا جینا مرنا ساڈیاں نمازاں ساڈے روزے ساڈا سب کچھ سرکار واسطے ہے، اسی جنت واسطے نہیں کر رہے، خدا دی قسم میں جنت واسطے کچھ بھی نہیں کر رہے، کیوں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اسی اپنے آقا و مولا واسطے کر رہے ہیں سب کچھ۔ میں ایک اتنے چھوٹی میں حدیث تانوں سنا کے پھر انہوں نے جڑا اس حدیث دے مطابق شعر سنا دیاں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے حجر اسود نو چومیا، کی کیتا؟ حجر اسود نو جان دے ہو نا، حجر اسود نو پتہ ہے چوم کے کیا حجر اسود، اے ذہن سوچی نا کہ تین عمر اس وجہ تو چوم رہا تو کعبے دے نال لگے، فرمایا حجر اسود اے بھی ذہن وچ نہ لے آویں کہ تو جنت دا پتھر ہے تا عمر تینوں چوم رہا ہے، فرمایا حجر اسود اے بھی ذہن دے سوچ وچ لے آویں نا کہ دنیا تینوں چوم دی ہے تے تاں اسی چوم رہے ہیں، فرمایا سونے لے کان کھول کے تینوں اسی تاں چوم رہے ہیں، میرے آقا نے ایک باری چومیا سی بس۔ ساڈا بھی یہی معیار ہے، اسی کسی نے مولوی نے منیا تے انہوں منیا جڑا حضور دا وفادار ہے، اس تو علاوہ اسی کسی کی اسی خود دے نال وڈے پیر نال اسی خود سید ہاں پہ اپنی سنبھال کے رکھے مولویت، اسی ویسے حضور دے در دے ادنا جہاں کتے ہاں، لیکن جڑا کوئی سمجھدا ہے تے اسی فلانا دے ٹیرے تو اپنی سنبھال کے رکھ، انہوں نے وہ ویکھیا بھی نہیں ہونا جیسے اسی کدو دا پا کے ہنڈا دیتا ہے، تے انہوں نے وہ کھادا بھی نہیں ہونا جڑا اسی کدی دا کھا کے بابے نال بہ کے کھا لیا، ہن تے مالک سانو او خوارین دین دی برکت ہوئے جڑے بڑے خدا دی قسم اے دین دی برکت ہے، اللہ دی قسم مسجد وچ بیٹھ کے رب کو ڈر کے کہہ رہے ہیں، میری کوئی گل نہیں، اے دین دی برکت ہے۔ میں آج تو 1.5-2 سال پہلے مینوں پتہ سی گھی جڑا ہے 150 روپے کلو ہے، 140 روپے کلو ہے، اور 1.5 سال ہو گئے مینوں نہیں پتہ کہ گھی دا کی ریٹ ہے کی ہے، اے سب کچھ رسول اللہ دے دین دی برکت ہے۔ سبحان اللہ، دنیا دا ہر طبقہ پریشان ہے، مولوی بھاویں 8000 تنخواہ والا بھی ہے نا راضی ہے رب تے، کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ، اور رب نے وہ 8000 برکت رکھی ہے، لکھیں برکت نہیں۔ اس وجہ تو او خواجہ صاحب فرمانے حضرت عمر فاروق نے کی فرمایا ہوئے گا، حضرت عثمان غنی بھی گئے نا مکے دے وچ، مکے والے کہ عثمان تانوں اجازت تسی کعبے دا طواف بھی کر لو، حضرت عثمان چوم لو، زمزم دا پانی پی لو، حضرت عثمان نے فرمایا جناب گل سنو، اسی حضور تو بغیر کعبے نو ویکھنا پسند نہیں کرتے، حضور اتنے بیٹھے ہونے تے عثمان حضور تو بغیر طواف کرے، حضور کو صحابہ جمع ہو گئے، فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ عثمان آج مزے کرنے ہوئے مکے گئے ہوئے تے طواف بھی کر رہے ہوں گے، کعبے نو چومنے ہوں گے، حضرت عثمان تو چومنے، زمزم دا پانی، مقام ابراہیم دی زیارت،
حضور نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان واپس آ گئے، صحابہ پوچھے جناب دسو آج مزے کر رہے کعبے کا طواف کر رہے حج اسود چم ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کی ارشاد فرمایا یارو میرے بارے تسی غلط گمان کیتا، کیا حجر اسود چمنا غلط گمان ہے؟ کیا زمزم دا پانی پینا غلط گمان ہے؟ مقام ابراہیم کی زیارت کرنا طواف کرنا غلط گمان ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کی فرمایا جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ خواجہ صاحب بھی تڑپے، خواجہ صاحب فرمانے حضرت عثمان غنی نے ترجمانی ساڑھے علاقے دے خواجہ غلام فرید صاحب اس حدیث کی ترجمانی کر گئے کہ حضرت عثمان غنی نے حضور نے صحابہ نے وہی کیا ہونے گا یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا سانول مٹھڑا شام سلوڑا من موہن جانان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، میرا شوق بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، وجدان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میری مہندی کجل مساق بھی تو، میرا بیڑا پان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ ساڑا بس دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میں جڑیاں گلاں کیتے مینوں بھی تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے بھی مسلمانوں دے ظلم ہو رہے ہیں اللہ انہاں دی غیبانہ مدد فرماوے، اللہ سانوں مدد دی طاقت عطا فرماوے، اللہ ساڈی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نوں رہائی عطا فرماوے، سانوں اپنی بہن واسطے طاقت دے نال نکلن دی طاقت عطا فرماوے، اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی پاکستان دے دشمنوں نوں نیست و نابود فرماوے، اللہ پاکستان دے دشمناں دی نسلاں نوں بھی بدبودار فرماوے، اللہ انہاں سارے نوں تباہ و برباد فرماوے جڑے پاکستان دے دشمن ہیں، اللہ پاکستان دے نظام مصطفیٰ قائم و دائم فرماوے۔ اور آخر میں نعرہ لوا رہے ہیں تے سارے نعرہ لانا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پوری دنیا تباہ کر دے گا، مسجداں والی جگہ اللہ آستے چا لے گا، اے مسجداں گواہی دین گیاں تے ہاتھ خود بولن گے زباناں تے بند ہون گیاں، اے بولن گے کہ نعرے لائے بلے دے لاندے سن یا شیر دے یا تیر دے یا گدڑ دے یا لمڑ دے، ساڑھے ہاتھ بولن گے لبیک دے نعرے لاندے سن۔ نعرہ لوا رہے ہیں سارے نعرہ لانا ہے نعرہ تکبیر، نہیں 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 انج نہیں، تھوڑا جھڑیاں والا نعرہ لاؤ۔ صحابہ جدو نعرہ لاندے سن زمین بھی ہل جاندی سی، محمد عربی دے شیراں دی آواز ہے، اقبال ایویں نہیں کہندے دریاؤں کے دل جس سے ہل جائیں وہ طوفان، اقبال کہندے جدو صحابہ گل کرتے سن دریاواں دے دل بھی ہل جاندے سن، اوے کون بول رہا اے حضور دے غلام بول رہے ہیں، اوہ جہاں نعرہ لاؤ پتہ لگے شیر بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آیا آیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میں جڑیاں گلاں کیتیں مینوں بھی تے تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ باخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔